أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علیہ السلام کی واپسی کا عقیدہ عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں اس عقیدے کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ بھئی دیکھیں، عیسائیوں کے جو عقائد ہیں وہ تو ان کے بہت سارے عقائد تو چلو وہ ہیں جو کتاب اللہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی تصدیق ہو جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی تھی، اور اسی طرح سیدہ مریم کی جو پاک دامنی ہے۔ تو باقی جو عقائد ہیں کہ بھئی نصرانی کس حیثیت سے مانتے ہیں، یہ لفظ عیسائی نہ استعمال کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پورے درس میں لفظ عیسائی استعمال نہیں کیا، میں بار بار کیا لفظ بولتا رہا ہوں؟ نصرانی۔ عیسائی نہ استعمال کیا کریں، وہ نصرانی عیسائی نہیں ہے نا۔ عیسائی دا مطلب ہے عیسیٰ آڑا، یہ حضرت عیسیٰ نو مندے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ بدبخت، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں گالی دیتے ہیں ان کو، جب اللہ کا بیٹا ہی کہہ دیا تو پھر اللہ کو بھی گالی دے دی۔ تو لہٰذا عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ والا، جیسے آپ کہتے ہیں نا محمدی، تو محمدی وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والا ہوگا۔ تو لہٰذا عیسائی لفظ نہ استعمال کیا کریں، غلط العام ہو گیا، نصرانی استعمال کیا کریں۔ اللہ نے قرآن میں ان کا نام کیا رکھا ہے؟ نصرانی۔ تو بہرحال نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں، مجھے ان کے اس عقیدے کے بارے میں کوئی زیادہ تحقیق نہیں ہے، ان کے اس عقیدے کے بارے میں میری کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت سے اس بارے میں مانتے ہیں، تو لہٰذا لا ادری نصف العلم ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی اعتقاد رکھتے بھی ہیں تو جو میں نے ان کے عقائد کے بارے میں بائبل وغیرہ کے حوالے سے پڑھا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے ہیں، یعنی وہ صلیب کو مانتے ہیں، ہم صلیب کو نہیں مانتے۔ یہ ہمارا ان کا فرق ہو گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر نعوذ باللہ قتل ہونے کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ باقی حواریوں اور نصرانیوں کا واپس آنے کے بارے میں یہودیوں کا بھی عقیدہ موجود ہے، یہودی بھی اپنے مسیح کا انتظار کریں، اور ان کا مسیح مسیح دجال لعین ہوگا، تو یہ بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر دین کو غالب کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے کے اندر کیا ہے۔ ہمارے عقیدے میں جو میں نے بتا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب وہ آئیں گے اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام قرآن مجید کی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے، انجیل کی تعلیم کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور ان کے آگے کرنے کا کام کیا ہوگا؟ اسلام کو غالب کرنا۔ یہ صلیب کو قتل کرنا، صلیب کو توڑنا، خنزیر کو قتل کرنا، یہ سارے عیسائیت سے جس کو مطلب نصرانیت سے کے بارے میں جو عقائد ہیں انہی کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو جو نصرانیوں کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نصرانیوں کا جو آج غلط مذہب ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی مذہب کو دنیا سے مٹانے کے لیے آنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے کہ صلیب کو توڑیں گے، جب صلیب ٹوٹے گی تو نصرانیوں کا مذہب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو نصرانی کہتے ہیں یہ انتظار کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ہمارا مسیحا بن کر، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ان کے مذہب کو ختم کرنے کے لیے، جو شرک کا، تثلیث کا اور الوہیت کا، اللہ کے علاوہ کی جو مذہب بنا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے بندے ہی ہوں گے، اللہ کے رسول ہی ہوں گے، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کی ابھی وفات نہیں ہوئی، ان کو صلیب نہیں دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، زندہ آسمانوں پر جسد انصری کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ جب وہ واپس آئیں گے یہ سارے کام کریں گے، پھر وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے، نواس ابن سمان کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں گے ایک بلند پہاڑی طور پہاڑ کے اوپر، تو وہاں پر پھر یہ یاجوج ماجوج فساد کرتے رہیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ماریں گے، پھر لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ اتنی نتن ہے، اتنی بدبو ہے تو یا اللہ تعالیٰ پھر بارش بھیجیں گے، اور پرندے ہوں گے بختی اونٹوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح وہ پرندے ہوں گے، اتنے بڑے پرندے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کہیں ٹھکانے لگائیں گے،
پھر بارش آئے گی، پھر ہوا چلے گی، پھر زمین صاف شفاف ہو جائے گی، پھر زمین غلہ بھی اگائے گی، اور اتنا انار ہوگا، ایک انار جو ہے وہ ایک ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے کا گوشت ایک بڑے لشکر کو کافی ہو جائے گا۔ یہ یاجوج ماجوج کے ختم ہونے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے نیچے اترنے کے بعد 7 سال ہیں، 40 سال ہیں، یہ کتنے سال ہیں، وہ دوبارہ ریل پیل ہونی ہے، مال عام ہونا ہے، برکتیں آسمان سے بھی آنی ہے، زمین نے اپنے سارے خزانے نکالنے۔ یہ نواس ابن سمان کی لمبی حدیث صحیح مسلم میں دجال کا، یاجوج ماجوج کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یہ سادہ تذکرہ موجود ہے، وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا تو عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بارے میں بھائی یہ عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا تفصیلی کیا عقیدہ ہے میں تفصیل سے نہیں جانتا ہوں۔ کرسمس کے بارے میں سوال کیا ہے، بھائی دیکھیں کرسمس نصرانیت جو آج کل موجود ہے، ایک کیتھولک ہیں، ایک پروٹسٹنٹ ہیں، 2 بڑے فرقے ہیں، ویسے تو ان کے 70 کے قریب فرقے ہیں، 2 بڑے فرقے ہیں نمائندہ قسم کی۔ اچھا، ایک اپریل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مانتے ہیں، دوسرے 25 دسمبر کو مانتے ہیں۔ جو کیتھولک ہیں، رومن کیتھولک، وہ 25 دسمبر کو مانتے ہیں۔ تو کرسمس کا تصور کیا ہے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہلی بات، کرسمس ہو یا کوئی اور، اس بات پر امت کا اجماع ہے، غیر مسلموں کی عید کے اوپر، غیر مسلم کی جو ان کا مذہبی تہوار ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی غیر مسلم کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس بات پر امت کا سلف کا اجماع ہے، اور اس پر ایک دلیل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بوانا پہ زمانہ جاہلیت میں ایک اونٹ نہر کرنے کی میں نے نظر مانی تھی یا رسول اللہ، تو کیا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو وہ نظر تو زمانہ جاہلیت کی تھی، کیا اب میں وہ نظر کو پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں پر زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں تھا؟ واسن، انہوں نے کہا نہیں، ادھر کوئی بت شت نہیں تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا کیا ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں تھی، کوئی میلہ، کوئی عید، کوئی ان کا اس طرح کا تہوار تو نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں؟ کہا ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اوف بنظرک، اب تو اپنی نظر پورے کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ نے یہ کہا کہ اگر وہاں پر غیر مسلموں کی، کافروں کی کوئی عید ہوتی تھی، کوئی ان کا تہوار تھا مذہبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صحابی کو نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ اس سے معلوم ہوا غیر مسلموں کی کسی بھی قسم کے مذہبی تہوار میں، دیوالی ہو، ہولی ہو، کرسمس ہو، مسلمان کے لیے اس میں شامل ہونا حرام ہے۔ یہ کوئی رواداری نہیں ہے، یہ کوئی انسانیت سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں انسانیت کی محبت جاگتی ہے کرسمس کے موقع پر، دیوالی کے موقع پر، ہولی کے موقع پر، اور وہ کیا ہوتا ہے دسہرا، ان کا کیا ہوتا ہے پنجابیوں کا، ان کا بھی کچھ ہوتا ہے گرو نانک کا۔ یہ ہمیں جا کے ادھر، میں ایک نوی گل دیکھی ہے، جڑے بندے نے مولوی نے ساری زندگی ٹوپی نہیں پائی سر تے، کئی مولوی بھی نے جڑے ٹوپی نہیں سر تے پاندے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ یہ بڑا فخر کرتے ہیں سر تے ٹوپی نہ پانا کوئی بڑی فخر والی گل۔ سر تے ٹوپی پانا فرض نہیں ہے، لیکن سر تے ٹوپی رکھنا مسجد وچ پانا فرض نہیں، بازار وچ پانا ادب دی علامت ہے۔ نبی پاک ساری زندگی، پوری زندگی ایک موقع وخا دو بازار چ بغیر ٹوپی نظر آئے، یہ ادب ہے مسلمانوں کا۔ بہرحال یہ فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہے بندے ساری زندگی سر تے ٹوپی نہیں پائی تے سکھاں دے وہ کیا بنا ہے نارووال کے اندر، اس کا کیا نام ہے، کرتارپور، اوتھے میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے ساری زندگی خود کبھی مسجد میں ٹوپی نہیں پہنی تے اوتھے جا کے وہ پیلا رومال بن کے تے جا رہے تے او بیبیاں جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مان کے ساری زندگی سر تے دوپٹہ نہیں لیا تے اوتھے جا کے بابے گرو نانک تے اوتھے جا کے نا سر تے دوپٹے تے چادراں لے کے تے اوتھے زیارتاں کرن واسطے گئیاں نے۔ بہرحال میں کہ یار کیا ہو گیا مسلمانوں، انہاں دی مت ماری گئی ہے، لہٰذا ایسی کسی بھی جگہ پہ جانا جائز نہیں ہے۔ کرسمس کا تہوار، ایک تو میں نے مطلق بیان کیا کہ غیر مسلموں کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، دنیوی کوئی تہوار ہے، ان کا شادی بیاہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، آپ کے رشتہ دار، مطلب ہمارے رشتہ دار تو کیا ہونے ہیں، لیکن جو انڈیا میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو ان کے رشتہ دار بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، تو آپ ان کے دنیوی معاملات میں شریک ہو سکتے ہیں، ایون شادی بیاہ کے اندر بھی شریک ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مذہبی تہوار کے اندر نہیں جا سکتے۔ کھانے کی دعوت پہ جا سکتے ہیں، ان کو کھانے کی دعوت پہ بلا سکتے ہیں، لین دین وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن مذہبی تہوار عید پہ نہیں جا سکتے کسی کے بھی۔
اور خاص طور پہ کرسمس. کرسمس تو اللہ کو گالی دینا ہے. کرسمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب کہتے ہیں نا میری کرسمس. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پھر میں نے عیسائی بول دیا. نصرانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ کہ گویا کہ ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا تھا، اور ہم جا کے اس کو کہہ رہے ہیں دنیوی رواداری میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہے ہیں. یا ہم گالی نہیں دے رہے تو وہ جو گالی دے رہے ہیں ہم جا کے اس کے پروگرام میں اس کی تائید اور توثیق کر رہے ہیں. ہماری اسلامی غیرت کہاں گئی ہے؟ مجھ سے پچھلے اپنے مسجد کے اندر ایک سوال جواب کی نشست ہوئی، 25 دسمبر اس وقت قریب تھا. کہتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. وہ جواب ریکارڈڈ موجود ہے. میں نے کہا غیر مسلم کو کھانا کھلاؤ، غیر مسلم کو دوائی لے کے دو، غیر مسلم کا کوئی مسئلہ ہے اس کو کپڑے پہنا کے دو، اس کو گھر نہیں ہے اس کو گھر لے کے دو. لیکن غیر مسلم کی کسی عید کے اندر، اور خاص طور پر جو غیر مسلم یہ مانتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا تھا، اس کو جا کے میری کرسمس کا کیک کاٹنا اس کے پاس یا اس کے تہوار میں جانا، یہ اسلامی غیرت کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مریم کے اندر فرمایا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. کیا ہو جائے؟ زمین زلزلے سے ہل جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے، انہوں نے رہبان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، گالی دی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو کرسمس کے تہوار میں میں آج کل دیکھتا ہوں بہت سارے مذہبی لوگ بھی، کیا ہو گیا یار، اللہ ہی بس اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی رواداری نہیں ہے بھائی. روٹی کھلائیں ان کو، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ان کو نوکری لگوائیں، ان کو علاج کروائیں، ان کو صدقہ دے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں. اور لیکن ان کے کرسمس کے تہوار میں جانا اللہ کی قسم کوئی رواداری. چلو میں سوال کر لینا، کوئی کرسچن تواڈے نال کدے جمعہ پڑھن آیا ہے؟ کدے کوئی عید پڑھن آیا ہے؟ چنگے بندے نے یار. وہ اقلیت بھی ہو کے ساڈے اکثریت تو ایڈے نہیں ڈردے بھائی یار جے مسلمانوں دے جمعے تے نہ گئے تے ایویں کہ ناراض ہی نہ ہو جان. تے اسی کہنا جے کرسمس دے انہاں دے نہ گئے تے رواداری کا، تو لہٰذا یہ اللہ کو گالی دینے والی بات ہے. جو بندہ جاتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا. قرآن مجید کے اندر جن یہود و نصارہ پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ تو سارے مر چکے ہیں. تو ہم اب ان یہود و نصارہ کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی یہود و نصارہ مر گئے ہیں جن کو اللہ نے بندر بنایا تھا، خنزیر بنایا تھا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. واقعی وہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا وہ مر گئے. یہ جو نبی پاک کے دور میں تھے جن پر قرآن نازل ہو کے ان پہ لعنتیں برسا رہا تھا، انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چالیں نہیں چلی تھی. ان کو پھر کیوں لعنت ڈالی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی انہی کے عقیدے پر ہیں. انہوں نے توبہ کی، تثلیث کے عقیدے سے توبہ کرتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے سے توبہ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو تمام انبیاء کی دعوت تھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ سوال سمجھ آئے بھائی کا کہ وہ پہلے سی نا جنہ دے قرآن چ لعنت آئی ہے، تے ہن تے انہاں دی نسلاں نے انہاں دا کیا قصور ہے؟ انہاں تے بھی اونجی لعنت ہے کیونکہ انہاں دے بھی عمل انہاں والے نے. یہ وہ عقیدے چھوڑ دے، اسلام قبول کر لیں، لعنت ختم ہو جائے. ان پر لعنت ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان پر لعنت ان کے ان عقائد کی وجہ سے ہے جو پچھلوں کے بھی تھے اور ان کے بھی تھے، بلکہ ان کے تو اس سے بھی بدتر ہو گئے. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے؟ میں نے اسی وقت جواب دے دیا تھا. خنزیر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام لے کے جس چیز کو حرام قرار دیا نا، ان میں سے ایک چیز خنزیر ہے. اور دنیا کے اندر سب سے نجس ترین چیز کوئی ہے نا اللہ کی مخلوق میں سے، میرے علم کے مطابق، ٹھیک ہے، تو وہ یہ خنزیر ہے. جانوروں میں سے اتنا پلید ہے، اتنا بے غیرت ہے، اور جو اس کو کھاتے ہیں وہ بھی بے غیرت ہو جاتے ہیں. یورپ والوں کو دیکھ لیں، اسی وجہ سے بے غیرت ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے، نہ بیوی کی نہ بیٹی کی کوئی غیرت نہیں رہتی، کیونکہ خنزیر کے اپنے اندر غیرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ میڈیکل سائنس ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک کتاب ہے خنزیر کے گوشت کے حوالے سے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، وہ تو ویسے ان کے لیکچر ہیں، اس میں انہوں نے یہ میڈیکل سائنس اور ویسے کہتے ہیں خنزیر سب سے، یہ جب کھاتا ہے نا خنزیر، تو یہ ایک دوسرے کی غلاظت کھاتے ہیں. کوئی جانور دنیا میں ایسا نہیں دیکھیں گے جو کسی کی غلاظت کھاتا ہو. کہتے ہیں یہ اپنی غلاظت کھاتا ہے.
تو اس لیے اس کے خون میں بھی غلاظت ہے، اس کے گوشت میں بھی غلاظت ہے، اور اس کی طبیعت میں بھی غلاظت اور بے غیرتی اور دیوسیت بھری ہوئی، جو اس کو کھاتے ہیں دیوس ہو جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے؟ یہ دیکھ لے یورپ سارا خنزیر کو حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، جویں اسی بکرے دا گوشت کھانے ہیں نا حلال سمجھ کے، یا گائے کھانے ہیں بغیر کسی شک و شبہ تو انج خنزیر کھا رہے نے، تو اتنے بکرے دا گوشت مہنگا ہے تو خنزیر سستا ہے۔ تواڈے کوئی بھائی کوئی یورپ رہندا ہے، تواڈے کوئی ساتھی کوئی پتہ کر لیو، میرے دوست بھی ہیں، کزن بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں میرے ادھر جرمنی میں، وہ کہتا ہے پیزا اور کھانے پینے کے اندر یہ جو پگ ہے، پورک ہے، یہ سستا ملتا ہے، بکرا اور حلال گوشت جو ہے وہ مہنگا ملتا ہے، اس سے اتنی فارمنگ ہے اس کی، وہ سستا پڑتا ہے ان کو۔ تو خنزیر کو کیوں قتل کریں گے؟ جو خنزیر توریت میں بھی حرام تھا، انجیل میں بھی حرام تھا، قرآن میں نام لے کے اس کو حرام قرار دیا، وہ اتنا زیادہ جب کھایا جا رہا ہے، اور جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے امتی کہتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کو کھا رہے ہیں، اور کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، انہوں نے حلال ہی اس کو سمجھ لیا ہے، جیسے ہم بکرے اور گائے کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس لیے جس طرح آ کے صلیب کو توڑ کے نصرانیت کے گندے تسلیس کے عقائد کو ختم کریں گے، اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے نجس جانور کو انہوں نے حلال کر لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل اس لیے کریں گے تاکہ اس کی حرمت کے بارے میں جو شک و شبہ ہے اس میں کوئی شک نہ رہے اور تاکید پیدا ہو جائے۔ یہ علماء نے معنی بیان کیا الدرر السنیہ کے اندر۔ یاجوج ماجوج سے کون سی نسل مراد ہے؟ یہ دو قومیں ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ایسی دیو ہیکل قومیں ہیں۔ صحیح مسلم کی وہی نواس ابن سمان کی حدیث ہے، یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، انہوں نے کسی دوسرے سیارے سے نہیں آنا، جس طرح ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں، کہتا ہے پورٹل کھلیں گے اور وہ دوسرے کسی سیارے سے آئیں گے، اس طرح کی گپے شپے وہ مارتے رہتے ہیں، ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لیتے ہیں وہ سائنس فکشن کی، اور ان کے اوپر بھی سائنس فکشن طاری ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں وہ کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ کسی اور سیارے میں چلے گئے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بھائی اسی زمین پر ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یہ حدیث کے اندر صراحت موجود ہے۔ اور دجال بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، وہ بھی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جب دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، نواس ابن سمان کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی بلندی حفاظت کی جگہ پہ چلے جاؤ، انی اخرجت عبادا لی لا قبال لہم، اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے اپنے اب ایسے بندے نکالے ہیں نا، ان کا سامنا کرنے کی طاقت آپ میں اور آپ کے مومنین اور مجاہدین میں بھی نہیں۔ یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ دجال کے قتل ہونے کے بعد آنے ہیں، اور ان کے ساتھ لڑائی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کرنی، جا کے کوئی طور پہ چھپ جانا ہے، پناہ لے لینی ہے، وہ اپنے سروائیول کے لیے کھانا وغیرہ، پھر انہوں نے قتل و خون کرنا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، یہ جب زمین والوں کو سب کو قتل کر دیں گے نا، اتنا خون بہائیں گے، پھر یہ کہے زمین میں تو کوئی بچا نہیں ہے، اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے ہوا میں، ان کے تیر واپس آئیں گے، ان کو خون لگا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ حکمت ہوگی، یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار دیا، ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، ہم ہی رہ گئے، جدھر سے گزریں گے پانی پی جائیں گے، تعداد بڑی زیادہ ہوگی، دیو ہیکل ہوں گے۔ تو بہرحال یہ دو قومیں ہیں، ایک یاجوج ایک ماجوج، دو قومیں ہیں، دونوں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ بہرحال بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کو کہتے ہیں دیو ہیکل قسم کا بنایا ہے، کوئی جن یا کوئی کسی اور مخلوق میں سے نہیں، آدم علیہ السلام کی مخلوق میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے میں سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ شاید صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے اپنی نسل میں سے، اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک بندہ جنت کے لیے الگ کر لو اور 999 بندے جہنم کے لیے الگ کر لو۔ آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بچہ، اس کے بھی بال سفید ہو جائیں گے، یہ بات سن کے وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ 1000 میں ایک بندہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، ایک میری امت میں سے ہوگا، یعنی ایک تم میں سے ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یاجوج ماجوج، اس سے آپ یاجوج ماجوج کی تعداد کا بھی اندازہ لگا لینا کہ 999 وہ نے تو ایک اسی ہیں۔ اللہ کرے ایسی ایک کو یہ دعا کرنی چاہیے۔
جب تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہمارے نبی کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں پہلے تقریر میں بھی بات کر چکا ہوں بھائی، ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، قرآن میں آیت ہے ان اول الناس، آپ سب آیت پورا کرے جائے، ان اول الناس بے ابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے ہیں ہمارے، نصرانی کہتے ہیں ہمارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ اے تواڈے تے نہ اس ابراہیم علیہ السلام والے اور ابراہیمی وہ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں جی، اسی محمدی بھی ہیں، اسی ابراہیمی بھی ہیں، اسی موسوی بھی ہیں، اسی عیسوی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں اسی آدمی بھی ہیں۔ آدمی، یہ جو لفظ آدمی ہے نا، آدم علیہ السلام سے بنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمارے لیے شریعت کی پابندی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ ہاں تمام انبیاء کی رسالت پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نا ہمارے نبی، تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آخری نبی، چونکہ انہی کو شریعت کو مان رہے ہیں، تو وہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ پر روزہ رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر روزہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تو روزہ نہیں رکھا جاتا، کس نے کہا ہے؟ یہ کس بھائی نے سوال لکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تو ہم نہیں روزہ رکھتے، کس نے کہا ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر نہیں رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن فرعون سے نجات ملی ہے اس دن 10 محرم عاشورہ تھا، ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ بہرحال سوال آپ کا ادھر ہی آ جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آج سے 2-3 ہزار سال پہلے اور نبی پاک سے بھی کوئی 1000-1500 سال پہلے فرعون سے نجات ملے تو عاشورہ کا روزہ نبی پاک مدینے میں آ کے رکھیں، یہودی رکھتے تھے، آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھوایا، رمضان فرض ہو گیا، آپ نے فرمایا اب یہ روزہ نفلی ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں پھر وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا لکھا ہے؟ ہاں تو یہ تو سوال ہی الٹ کر دیا بھائی نے، اور نبی پاک کی پیدائش کے دن پر روزہ رکھنا تو مسنون ہے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر روزہ نہیں رکھتے، پہلا آپ کے سوال میں یہ غلطی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی، شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھتی تھی، نبی پاک کو اللہ نے بتایا کہ آپ بھی روزہ رکھیں، تو ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سوال کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ ہاں اساں دے غلام ہاں جی، جیڑے نکیل تو پھاڑ کے سانو لے جاؤ، نبی پاک نے کہا اتنے رکھنا ہے تے اسی رکھنے ہیں، اوتھے نبی پاک نے کہا نہیں رکھنا تے اسی نوکر کی تے نخرہ کی، گل ختم ہو گئی جی، ٹھیک ہے۔ اسی کلمہ پڑھیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اسی ماڑے جے بندے ہیں پر اسی محمد کریم دا کلمہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم، تے اسی انہاں نو نبی منیا، تے اسی انہاں نو، تے انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحشر میں کہتے ہیں رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے، تے رسول نے سانو عاشوراء دا روزہ دیتا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے دن دا روزہ دیتا، تے جو رسول دیندے نے اسی لینے ہیں، جڑے رسول نہیں دیندے اسی لیندے ہاں۔ باقی آپ نے کہا نبی پاک کی پیدائش کے دن پر روزہ کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے بندے، نبی پاک کی پیدائش کے دن پر تو روزہ مسنون ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، آپ سے پوچھا گیا سوموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس دن میری بعثت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا روزہ رکھتا ہوں شکرانے کے طور پر، تو لہٰذا ہفتہ وار سوموار کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو اس دن سال کے بعد 12 ربیع الاول کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کا ہی ثابت نہیں ہے، تو آپ اس دن روزہ کیوں رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے ہفتے بعد، اور وہ بھی شکرانے کا۔ اور دوسری بات، نبی پاک نے روزہ رکھ کے یہ بتایا ہے کہ بھائی میری پیدائش کے دن کو عید نہیں بنانا۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ نبی پاک کی حدیث ہے عید والے دن روزہ شیطان کا ہوتا ہے۔ عید والے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ گل نو ذرا نیڑے ہو کے سمجھو، عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن ہر سوموار کو کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ اور روزہ عید والے دن کس کا ہوتا ہے؟
शैतान का। मालूम हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन शुक्राने का दिन तो है, ईद मिलादुन नबी का दिन नहीं। गल समझ आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रूह का माना क्या है भाई, वो मैंने उसी में वजाहत कर दी। तर्जमा, रूह का मतलब है कि अल्लाह ने रूह फूंकी है। आप सवाल करेंगे भाई हर रूह ही अल्लाह ताला की तरफ से फूंकी गई है। इसको कहते हैं इजाफते तशरीफी। इसको क्या बोलते हैं? इजाफते तशरीफी। ये जितने घर हैं, जितनी मस्जिदें, ये अल्लाह ताला के बैतुल्लाह है ना, ये अल्लाह बैतुल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर ही है ना। लेकिन काबातुल्लाह को बैतुल्लाह क्यों कहते हैं? ये अल्लाह का घर नहीं है। ये बर्तन बाजार वाली मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, फैसल मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, वो भी बैतुल्लाह है, ये भी बैतुल्लाह है। लेकिन हम उर्फे आम में और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के नाम में बैतुल्लाह किसको कहते हैं? काबातुल्लाह को, मस्जिद हराम को। इसको कहते हैं इजाफते तशरीफी। जितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं वो सारी अल्लाह की हैं ना। तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को अल्लाह की निशानी कहा गया, तो भाई बाकी जो ऊँटनियां अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो अल्लाह की नहीं है। नाकतुल्लाह उसको कहा गया। क्या कहा गया? नाका, ऊँटनी, अल्लाह, अल्लाह की, मुजाफ इलैह। तो ये बाकी ऊँटनियां अल्लाह की मखलूक नहीं है, सारी अल्लाह की हैं, तो उसको नाकतुल्लाह क्यों कहा गया? एक मुजज़े के तौर पर, एक बड़ी अलामत के तौर पर। इसको कहते हैं किसी चीज का एजाज बढ़ाने के लिए, किसी चीज का एजाज बढ़ाने के लिए उसको किसी बड़ी चीज के साथ निस्बत दे दी जाती है। जितनी भी रूहें हैं वो सारी की सारी अल्लाह के इज़्न से ही आई हैं, अल्लाह ताला ने वो जान डाली है। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुन मिन हो क्यों कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ के लिए, उनकी यानी शरफ को और उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत अपनी तरफ दी है। भाई सारे नबी अल्लाह के खलील हैं कि नहीं? खलील का मतलब दोस्त। सारे नबी अल्लाह के खलील हैं ना। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये खुल्लत का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है? इसको कहते हैं शरफ। इसको क्या कहते हैं? शरफ। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सिद्दीक़न नबिय्या, तो क्या नूह अलैहिस्सलाम सिद्दीक सच्चे नहीं थे? बात समझ आई है? अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम में कहा सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चे तरीन नबी थे। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं थे? बोले। असल में मसला समझा रहा हूं आपकी ज़बान से। नूह अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं थे, याकूब अलैहिस्सलाम सच्चे नहीं थे, सारे नबी सच्चे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों? भाई सारे ही सच्चे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खास एजाज अदा करने के लिए उनको खास तौर पर सिद्दीक़न नबिय्या कहा। तो इसी तरह सारी रूहें जो आती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्लाह ताला ही उनको जिंदा करता है, अल्लाह ही मारता है। ईसा अलैहिस्सलाम को खास तौर पे इसलिए कहा गया, एक तो उनका मुजज़ाना तौर पर पैदा होना, बगैर बाप के पैदा होना, सिर्फ माँ के बतन से पैदा होना, तो अल्लाह ताला ने इजाफ़ते तशरीफ़ी के तौर पर उनके शरफ, उनके मुकाम और उनकी शान बताने के लिए उसको अपनी तरफ नस्बत दी। व रूहुम मिन्हु, और इसका भी तर्जुमा है अल्लाह ताला की तरफ से डाली हुई रूह। रूहुल्लाह का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की रूह, नाउज़ुबिल्लाह के अल्लाह की ज़ात है, वही जो अकीदा तस्लीस रखते हैं। कलेमा का माना क्या है? कुरान मजीद में आ गया है। ये भाई का सवाल है कि भाई जो हदीस में भी आपने पढ़ा वो 5 बातों वाली कि वह कलेमा तो हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलेमा है। तो उनका सवाल यह है कि भाई कलेमा का क्या मतलब है? कलेमा का माना अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जब पूछा ना मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से कि मेरे यहाँ औलाद कहाँ होगी, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ नहीं है और बदकारी मैंने की नहीं। तो फरिश्तों ने आगे से कहा कि तेरे रब ने कहा है फ़ैज़ा अरादा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह ताला किसी अमर का इरादा करते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं? कलमाए कुन, कलमाए फ़यकून, वो हो जाता है। तो कलेमा से मुराद ये कलमाए कुन था जो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए सैयदा मरियम की तरफ भेजा था। अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का अकीदा, ये सवाल सबसे पहले हो चुका है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।